सिंध के लोगों को क्रिकेट टीम में कुछ मौके कम ही मौके मिले हैं और अभी तक आप देखेंगे कि सिवाय चंद जो बड़े शहर हैं उसके अलावा आपको कहीं स्टेडियम वगैरह भी नहीं मिलेंगे। दूसरे जो मेरे छोटे भाई हैं वो दीगर फील्ड्स में हैं, लेकिन आई लाइक टू बी अ लॉयर बिकॉज पूरी ज़िंदगी यहाँ थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ में पूरी की पूरी ज़िंदगी का एक एक दिन चैलेंज है कि आज वो फैसला अनाउंस होना था कराची, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके जो ही बताया तो मैं आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। तो यहाँ मुझसे चीख निकल गई, मैंने कहा आई डिड इट। तो बहुत से जो लोग थे वो मुझे जाओ क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं चाह रहा था, मैंने कर के दिखाया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें यकीन होता है 100% किसी केस के मुतालिक, लेकिन हम हार जाते हैं। जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता उनकी तरफ से वकील आके स्ट्रगल करके उनको बचाता है, तो डेफिनेटली ही दिस इज अ रिमार्केबल जॉब। बहुत सी तब्दीलियाँ हैं इस समाज में जो होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहली जो स्पेशली सूबा सिंध में मैं करना चाहूँगा, कानून की हुक्मरानी हो। बड़ी गाड़ी अगर गुजरेगी, कोई विगो शिगो गुजरेगा तो ट्रैफिक का एहलकार बेचारा उसको नहीं रोक सकता ना, लेकिन अगर आप और हम छोटी गाड़ी पे या बाइक पे चलेंगे तो सारा दिन वो ट्रैफिक वालों के साथ अटके खड़े थे। ये बराबरी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, हु एम आई हियर विद टुडे? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सज्जाद अहमद चांडियो है। तो सर आप यहाँ के वैसे बेसिकली क्या पे बता जी, सकते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और इससे पहले पिछले 5 बरस में सिंध बार काउंसिल का मेंबर था 2020 टू 2025। वकील हूँ, मेरा ऑफिस है यहाँ हैदराबाद में भी और मेरा ऑफिस कराची में भी है। सर आप अपनी पूरी जर्नी बता सकते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, और वैसे ये आपका बचपन से शौक था या आपका इंटरेस्ट था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड को परस्यू करना है, या बचपन से क्या शौक था आपका? देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग तो मेरा शौक तो क्रिकेट का था और मैं बहुत अपनी कॉलेज स्टेज तक तो क्रिकेट खेला हूँ, बहुत अच्छी खेला हूँ। क्रिकेट खेलने के लिए मैं सिंध से लाहौर तक भी गया इस ख्वाहिश से कि शायद हमें मौका मिले, लेकिन आपने देखा होगा बदकिस्मती ट्रायल्स भी दिया आपने? जी, और ये बदकिस्मती है कि सिंध के लोगों को क्रिकेट टीम में कुछ मौके कम ही मौके मिले हैं और अभी तक आप देखेंगे कि सिवाय चंद जो बड़े शहर हैं उसके अलावा आपको कहीं स्टेडियम वगैरह भी नहीं मिलेंगे लोगों को, तो इस वजह से पहला शौक मेरा वो था। उसके बाद फिर वकालत में अपने फैसले के तहत आया हूँ, क्योंकि मेरा मिजाज है इस किस्म का रिसर्च करना, पढ़ना, सवालात करना, चीज़ों को देखना और एतराज़ात करना, तो फिर मैंने वकालत को चूज़ किया एज ए प्रोफेशन। तो आपने फिर कैसे वो अपनी जर्नी स्टार्ट की, बता सकते जी, हैं? मेरी तमाम जो तालीम है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। मेरी प्राइमरी भी मेरे वहीं जहाँ रहता था डिस्ट्रिक्ट दादू के साथ ही मेरा एक शहर था, गाँव था हमारा, मैंने वहाँ तालीम हासिल की। प्राइमरी मुझे याद है कि प्राइमरी तालीम के लिए मेरे घर से मुझे तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र करके जाना पड़ता था और उसके लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे उन दिनों साइकिल भी लेके दी थी। साइकिल पे चल के मैं जाता था पढ़ने स्कूल में, जो मेरे गांव से या मेरे घर से काफ़ी मुफासले पे था। और मुझे याद है कि एक खुले आसमान के नीचे, मतलब बगैर छत के दरख्त के नीचे भी हम पढ़े हैं अपनी प्राइमरी तालीम। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहर में 1 था, हाई स्कूल नंबर 1, उसमें मैंने जो है वो 6 जमात से लेकर 10वीं तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैंने इंटर जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हेड से किया। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में कॉलेज साइड से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया यहाँ जिन्ना लॉ कॉलेज हैदराबाद में। तो 2003 में मैंने LLB फाइनल की और 2003 के एंड से ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और 2003 से लेकर आज 2026 तक वो प्रैक्टिस कर चुका। More than 20 years already. Yeah, more than 20 years I spent it in this field. तो सर इन जर्नी में वैसे बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे आपकी लाइफ में, जैसे आपने भी मेंशन किया बचपन में काफ़ी डिस्टेंस था स्कूल से यहाँ तक, और भी चैलेंजेस आए होंगे, तो कोई ऐसा चैलेंज था जो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी मुश्किल लगी आपको फेस करने में प्रोफेशनल मामलात में? जी हाँ, लेकिन सारी पूरी ज़िंदगी यहाँ थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ में पूरी की पूरी ज़िंदगी का एक एक दिन चैलेंज है। रोज़ाना की रोज़मर्रा की अगर ज़िंदगी को आप देखेंगे पाकिस्तान में और बिलखुसूसन सूबे में, तो वो तो डेली एक चैलेंज है आपको, जिसको फेस करना पड़ता है। लेकिन कैरियर में बहुत से चैलेंजेस मिले और बहुत से ऐसे मामलात जिनमें मुझे लगता है कि बड़ी एक अच्छी कामयाबी भी थी। बहुत बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस को हमने फेस किया और को अभी भी फेस कर रहे हैं। मतलब ख़ास खुसूसी तौर पे मैंने स्ट्रगल की कि सिंध में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो कंबाइंड कंपटीशन के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसको किस तरह से खुद मुख्तार इदारे के तौर पे चलना चाहिए SPSC को, उस सिलसिले में मैंने बहुत सी स्ट्रगल की है। ना सिर्फ अदालतों के अंदर केसेस जीते हैं, बल्कि रोडों पे भी अगर टेस्ट करनी पड़ी तो वो हमने किए हैं। या मैंने बहुत से ऐसे केसेस में जिनमें लोग जाते हुए डरते थे और अभी भी डरते हैं, फॉर एग्जांपल झूठे इल्ज़ामात हों, कोई रिलीजियस मामलात के केसेस हों, मैं उनमें अभी काफ़ी लोगों को मैंने बचाया है जो बेगुनाह थे। या जहाँ भी मुझे बहुत से, अभी आपके इल्म में होगा डॉक्टर शाहनवाज कुंबर एक थे जो कस्टोडियल डेथ जिनकी होगी, पुलिस ने उनको कराची से अरेस्ट किया
پھر ان کو ایک جھوٹے اپنا مقابلہ میں پولیس انکاؤنٹر کر کے قتل کر دیا. nobody was there to represent him. ہم ان کی طرف سے ابھی بھی لڑ رہے ہیں جس کیس میں ایک ڈی آئی جی حاضر سروس ڈی آئی جی اکیوزڈ ہو, 2 SSPs اکیوزڈ ہوں, تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس قسم کے بہت سے چیلنجز آتے رہتے ہیں, ان کو فیس کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہے, اور وہ اعتماد جو ان کا بھروسہ ہوتا ہے وہ ہمیں ایک طاقت اور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم کھڑے رہتے ہیں. بالکل سر آپ کو ماشاء اللہ سے کافی کیسز آئے ہوں گے ابھی تک, تو کوئی ایسا کیس جو آپ کے لیے انفورگیٹیبل ہو, جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بہت سے ایسے کیسز ہیں, ایک بتا جو انفورگیٹیبل ہو, جو آپ کے لیے بہت یاد ہو کہ بھائی میں آج تک اس کو نہیں بھول سکتا, اس کیس کو کبھی نہیں. ہاں میرا ایک کیس تھا ویری انٹرسٹنگلی مجھے وہ لمحات یاد ہیں. ایک کیس تھا جس میں ہوا یوں تھا کہ جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا وہ پری اریسٹ بیل پہ, انٹیریم بیل پہ تھے, مطلب ان کی ضمانت عارضی ضمانت ان کو ملی ہوئی تھی, اور پھر ایک دن میں وہاں کورٹ میں نہیں پہنچا تھا تو وہ بھی نہیں پہنچ سکے, تو کورٹ نے ان کی جو عارضی عبوری ضمانت ان کو ملی ہوئی تھی وہ رد کر دی, اور ان کو FIA والے افسران نے پکڑ لیا کورٹ سے. یہ کراچی کا معاملہ تھا. تو اب ہوتا عموماً یہ ہے کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو آپ کو گرفتاری کے بعد والی جو 497 کی ضمانت کی درخواست ہوتی ہے وہ فائل کرنی پڑتی ہے, لیکن میں نے وہ فائل نہیں کی, اور میں نے اس میں کوئی مسلینس اپلیکیشن داخل کی کہ ان کا پیش نہ ہونا جو تھا وہ ان کے بس میں نہیں تھا. اس لیے ایسی صورتحال میں جو ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت رد کی ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ نظر ثانی چاہتا ہے اس کو واپس آپ کر لیں اور اس کو ضمانت پہ رہا کر لیں. یہاں میرے بہت سے سینئر دوست ان دنوں ہوا کرتے تھے, مجھے یاد ہے مدد علی شاہ صاحب یہاں ہوتے تھے ہمارے سینئر, تو میں نے ان سے ذکر کیا. کچھ دوسرے ہمارے دوست تھے جو یہاں موجود تھے, ان میں سے کافی سارے تو جسٹسز بن گئے. ان سے میں نے جب یہ ذکر کیا انہوں نے کہا سجاد کہ تم بات تو صحیح کہہ رہے ہو لیکن یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے, ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ ایک دفعہ بندہ گرفتار ہو جائے اور آپ اس کی ضمانت کی درخواست فائل نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے والا آرڈر جو ہے وہ واپس لیا جائے, ایسا کوئی قانونی نظیر نہیں ملتی. تو میں نے کہا نہیں میں محنت کرتا ہوں. تو مجھے یاد ہے پھر میں نے وہ آرگومنٹس کر دیے تھے, وہ فیصلہ محفوظ تھا. میں یہیں اسی ہماری جو ہائی کورٹ باہر ہے حیدرآباد کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں کسی دوست کو میں نے بھیجا کہ آج وہ فیصلہ اناؤنس ہونا تھا کراچی میں, تو انہوں نے مجھے فون کر کے جو ہی بتایا تو میں آئی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ. تو یہاں مجھ سے چیخ نکل گئی, میں نے کہا آئی ڈیڈ اٹ. تو بہت سے جو لوگ تھے وہ متوجہ کیا ہوا, میں نے کہا یار میں چاہ رہا تھا, میں نے کر کے دکھایا. تو آئی ریمبر اسٹل وہ کیس میرا رپورٹڈ بھی ہے لا کے ڈائجسٹ میں ایز اے ریفرنس, تو اس کو ایز اے ریفرنس کر کے لوگ پیش بھی کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز اے ریمارکیبل وکٹری ان مائی کیریئر. ادروائز دیئر از نمبر آف دی ادر کیسز کہ جن کا میں ذکر کر سکوں, بہت سے ہیں, لیکن وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ دوز ور دی انیشل دیٹ واز دی انیشل پیریڈ آف مائی جرنی. تو بہت ایک تھا جو میں. اچھا سر, آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کچھ ایڈوائس دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, اس فیلڈ کو پرسیو کر رہے ہیں؟ جی محنت 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 محنت, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیر از نو شارٹ کٹ, اور ایک سمپل سی چیز ہے, دس از دا رول آف دا نیچر. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے پرٹیکولر ٹائم سے پہلے اگر پیدا بھی ہو جائے تو وہ میچور ہوتا ہے. آپ دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں اگر ہوتا ہے تو اس کو 9 مہینے وہاں پیٹ کے اندر رہنا ہے. 9 مہینے سے پہلے اگر کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے تو دیٹ از کالڈ رانگ ڈیلیوری یا اسی پری میچور ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک پروسیس ہے, اور وکالت کی فیلڈ ڈیفینیٹلی اٹ ریکوائرز یور ٹائم اینڈ اسٹیمنا, اور آپ کو وکیلوں کا جو جوش و جذبہ ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ آج کل تھوڑے سے حالات تبدیل بھی ہو رہے ہیں. پیشنس ہونا چاہیے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمیں 1% بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہم کیس جیت سکیں گے, ایسا مشکل کیس ہوتا ہے اور ہمارے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں, اور نروسنس بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے 100% کسی کیس کے متعلق لیکن ہم ہار جاتے ہیں. تو ایک صبر ہونا چاہیے اور اسٹرگل ہونی چاہیے. تو محنت کریں, نوجوان محنت کریں, ریسرچ کریں, پڑھیں اور خود کو کمپیٹنٹ بنائیں. تو اس میں بہت اسپیس ہے. وکالت کے شعبے کو میں بہت پسند کرتا ہوں, اسی لیے میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 22-23 برس اس شعبے کو دیے. حالانکہ میرے دوسرے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ دیگر فیلڈس میں ہیں, لیکن آئی لائک ٹو بی اے لائر بیکاز وکیل ایک آزاد اور خود مختار شہری ہے. وہ نہ صرف اپنے لیے اپنی بہتر زندگی گزارنے کی جدوجہد کر سکتا ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کام آ سکتا ہے. اس میں مجھے ایک یاد ہے جب میرا پیریڈ تھا انیشل, تو ایک کوٹیشن تھی وہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی, جو میری پہلی ڈائری تھی. تو کسی نے کسی سے سوال کیا کہ وکیل کو آپ کون سے الفاظ میں ریپلیس کرنا چاہیں گے, تو کسی نے کہا کہ پروفٹ. تو میں سرپرائز کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے, جو مجبور ہوتے ہیں, جو بند ہوتے ہیں, جن کی آواز کوئی نہیں سنتا, ان کی طرف سے وکیل آ کے اسٹرگل کر کے ان کو بچاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہی دس از اے ریمارکیبل جاب. تو وہ ہے, محنت کریں نوجوان, اور محنت کریں گے تو اس کا پھل ضرور ملے گا. ایگزیکٹلی سر. تو سر ایک لاسٹ فائنل کوشچن, if you have the ability to change anything in the system today, تو کیا آپ چینج کریں گے آج کل کے سسٹم میں اگر آپ چینج کرنا چاہیں؟
بہت سی تبدیلیاں ہیں اس سماج میں جو ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلی جو اسپیشلی صوبہ سندھ میں کرنا چاہوں گا، قانون کی حکمرانی ہو. صوبہ سندھ میں ایک ان بیلنس سسٹم چل رہا ہے. ایک رولنگ ایلیٹ ہے ہماری جو برسوں سے صدیوں سے اپنا رولنگ ایلیٹ ہی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں جو اکثریت میں جو کروڑوں میں وہ بیچارے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہاں میں رول آف لا ہو، ایکوٹی ہو، ہر بندے کو یہ پتا ہو کہ قانون کے موجب جو میرے حق ہیں وہ مجھے بھی ملیں گے اور ان کو تحفظ حاصل ہوگا، تو ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. میرے سسٹم بھی ایگزیکٹلی میرٹ ہونی چاہیے، قانون ہونا چاہیے، ہر کسی کو پتا ہو کہ میں اگر کوئی گناہ کروں گا تو اس کی سزا ہو سکے گی. کیوں ایسا نہ ہو کہ طاقتور لوگوں کو اتنی کھلی چھوٹ ہو کہ وہ جو کرتے رہیں اور وہ آزاد اور خود مختار گھومتے رہیں. ایسا نہ ہو. اگر ان کو ڈر ہوگا کہ قانون جو ہے وہ سخت ہے اور قانون پہ عمل ہو رہا ہے ہمارے یہاں، جیسے آپ سمپل سی بات کریں نا، بڑی گاڑی اگر گزرے گی، کوئی ویگو شیگو گزرے گا تو ٹریفک کا اہلکار بیچارہ اس کو نہیں روک سکتا نا. لیکن اگر آپ اور ہم چھوٹی گاڑی پہ یا بائک پہ چلیں گے تو سارا دن وہ ٹریفک والوں کے ساتھ اٹکے کھڑے تھے. یہ برابری ہونی چاہیے، ایسا سسٹم ہو جس میں قانون سب کے لیے برابر ہو، سب کو برابری ٹریٹ کرے، تو بہت سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے. تھینک یو سو مچ سر. کچھ اور چیز اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں اس سے. میں یہ کہوں گا، دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سویلائز سوسائٹیز میں آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ when they are putting a question who are you، تم کون ہو، تو اس کا جواب ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے وہ بتاتا ہوں حیثیت کہ میں کیا ہوں. لیکن باہر کے ممالک میں یہ نہیں جواب ہوتا. وہاں جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیے ہیں، میں نے اپنے علاوہ لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے میں نے یہ کام کیے ہیں. وہ چیز ہوتی ہے جو کاؤنٹ ہوتی ہے. تو میں یہی تجویز کروں گا کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے اور اپنے لیے بھی محنت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سماج کو، دوسرے لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن جو تاریخ میں گنی جائے گی وہ وہی ہوگی جو آپ نے دوسروں کے لیے کی ہے. کبھی بھی تاریخ یہ نہیں گنے گی کہ فلاں بندہ تھا اس نے زیرو سے شروع کیا. بلینئر بہت سی ایسے مثالیں ہوں گی کہ بلینئر ٹریلینئر بن گئے ہوں گے، لیکن کام ان کا یاد رکھا جاتا ہے جنہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی زندگی وقفی اور کام کیا. تو کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، ہر فرد کی ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. اٹ واز نائس. تھینک یو سو مچ. آپ سے مل کے خوشی ہوئی.